اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو مدینہ میں 3 یہودی خاندان آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور تجارت پر ان کا کافی زیادہ قبضہ تھا، کافی اچھے اسٹرانگ یہاں پر یہ لوگ تھے، اسکول کالجز ان کے تھے۔ اور یہود کے علاوہ مدینہ میں 2 مشرکین خاندان آباد تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج کی آپس میں بہت اکثر لڑائی رہتی تھی، اسی طرح یہودی خاندانوں کے بھی آپس میں کوئی نہ کوئی ٹسل چلتی رہتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ گئے تو اور اوس اور خزرج کے لوگ کافی تعداد میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور صرف میرے یا آپ جیسے مسلمان نہیں، انتہائی مخلص جو صحیح قرآن پاک کی حقانیت کی برکت سے مسلمان ہوئے تھے۔ تو تھوڑے دنوں مدینہ میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہو گیا، اور یہودیوں کی جو اکثریت تھی ان میں سے منافقین کی تھی، جو بظاہر نماز تو پڑھتے تھے، بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں تو بیٹھتے تھے، لیکن دل ان کا ایمان سے خالی تھا۔ تو وہ کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتے رہتے تھے کہ جہاں پر وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں، اور ان سے ان سب کا ایک دل سے ہو جانا بالکل قبول نہیں تھا۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ ایک مجلس میں اوس اور خزرج کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بہت بہترین طریقے سے بات چیت چل رہی تھی، تو ایک یہودی تھا، اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی۔ شماس بن قیس اس کا نام تھا، اور ایک جگہ پر مرشاس بن قیس اس کا نام آیا ہے۔ اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی تو اس نے ایک جوان کو مقرر کیا کہ جب بھی ایسی کوئی مجلس ہو تو وہاں پر جا کے ان کی پچھلی لڑائیوں کا ذکر چھیڑ دو، کہ اس زمانے میں ہر قبیلہ اپنی قبیلے کی تعریف میں اور دوسروں کے لیے حقارت کے شعار لکھا کرتا تھا۔ تو چنانچہ اس یہودی نے ایسا ہی کیا، اور اس کی اس وجہ سے دونوں قبیلوں کے لوگ آپس میں غصے میں آ گئے، اور قریب تھا کہ کوئی بہت بڑی خون ریزی ہو جاتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر پا کے مہاجرین کے ساتھ آپ خود تشریف لے کر آئے وہاں پر، اور پھر آپ نے وہاں پر فرمایا کہ اے گروہ اسلام، ابھی میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ تو یہ کیا زمانہ جاہلیت کے دعوے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی وجہ سے عزت دی؟ اللہ نے زمانہ جاہلیت کی حرکات تم سے دور کر دی ہے، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، اور پھر تم زمانہ جاہلیت کی کفر کی طرف کیوں لوٹتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آپ کے اس ارشاد کے بعد ان لوگوں کے دلوں پہ بہت زیادہ اثر ہوا، اور فوراً سمجھ گئے، ہتھیار ڈال دیے اور ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ تو اسی بارے میں یہ آیات پھر نازل ہوئیں، اسباب نزول الواحد میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس چیز سے یا اس کارروائی سے جو تم کرتے ہو۔ اب ان تمام سازشوں کے جواب میں مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، کہ اگر تم اطاعت کرو گے، فریق من الذین، ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، کہ جن کو کتاب دی گئی ہے، یردوکم، تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کفر کی طرف۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، کہ حالانکہ تلاوت کی جاتی ہے، علیکم، تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیات کی، وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم، اور جس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑا، باللہ، اللہ کے دین کو، وقد ہدیٰ، پس تحقیق اس کو ہدایت دی گئی، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ اگلی 3 آیات سورہ عصر کی طرح بہت جامع ترین آیات ہیں، اس میں قرآن کے تقوی کے بارے میں بہت بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، کہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور نہ مرنا تم، اس حال میں کہ الا وانتم مسلمون، کہ مگر تم مسلمان ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ گھبرا گئے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم کیسے اللہ کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اور پھر جب سورہ تغابن میں یہ آیات آئیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اس پر پھر صحابہ مطمئن ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرو۔ ترمذی شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ خاصا مجمع اکٹھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو حضرت عمر نے لوگوں کو بات سمجھانے کی خاطر سید القرى حضرت ابی
ابن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایسے رستے سے گزریں کہ جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں تو کس طرح گزریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ کر پوری احتیاط کے ساتھ گزروں گا تاکہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں کے ساتھ نہ الجھ جائے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے، یعنی اسی طرح آدمی اس طرح سے زندگی گزارے کہ گناہ کا کوئی بھی کانٹا اس کے ساتھ الجھ نہ جائے، اور ہر لمحہ ہر وقت اس ہی خیال میں رہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میں اللہ کے نافرمانوں میں شمار ہو جاؤں اور اس کا ایمان کسی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو یہ میں نے جسے کہا تھا کہ سورہ عصر کی طرح یہ بہت جامع ترین آیات ہیں، تو اس میں انسان کی کردار سازی کو بھی اللہ نے بیان کیا کہ کس طریقے سے ہم تقوی اختیار کر سکتے ہیں اور ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ دوسرا نقطہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑو، بِحَبْلِ اللَّہِ، اللہ کی رسی کو، جمیعا سب۔ یہاں رسی سے مراد مولانا محمد سرفراز خان صفدر فرماتے ہیں کہ یہاں رسی سے مراد اسلام، دین اور شریعت ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں رسی سے مراد قرآن پاک ہے، کہ ایک طرف ہے تقویٰ اور دوسری طرف ہے علم، اور اس میں قرآن کا فہم پیدا ہو جانا چاہیے کہ اگر انسان قرآن کو پکڑ لے گا، مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کرے گا، تو پھر ولا تفرقوا، اور پھر تفرقے میں نہ پڑو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الی الارض، کہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوشیاں مناؤ، یہ قرآن ایسی شے ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے تقرب کا ذریعہ بھی قرآن، اور ہمیں جوڑ کے رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ آگے ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اب یہاں پہ اوس اور خزرج کے لوگوں سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی، اذ کنتم، جب تم تھے، اعداءً، ایک دوسرے کے دشمن، فألف بین قلوبکم، پس اس نے الفت اور محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں، فاصبحتم، اور پس تم ہو گئے، بنعمتہ، اللہ کی نعمت سے، اخواناً، بھائی بھائی، وکنتم، اور تم تھے، علی شفا حفرۃ من النار، آگ کے گڑھے کے کنارے پر۔ مخاطب انصار ہیں۔ یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں کہ اللہ نے لفظ کیا استعمال شفا، شفا کا مطلب ہوتا ہے اگر اس پر زبر ہو تو یہ ہوگا گڑھا، اور اگر ہم زیر لگا دیں گے شین کے نیچے تو یہ ہو جائے گا تندرستی۔ تو اس لیے جب ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے، تو اس میں اس زیر زبر کا خیال رکھیں کہ ایک زیر زبر ہونے سے الفاظ کے معنی کتنے بدل جاتے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ بنا کہ تم دوزخ کے کنارے کے گڑھے پر تھے، پھر فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس دوزخ سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ، بیان کرتا ہے اللہ، لَكُم، تمہارے لیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب انسان کی کردار سازی اور تنظیم کے لیے اللہ نے جو مانوی محور ہے وہ قرآن کو قرار دیا کہ ظاہری شکل میں من انصاری الی اللہ، اور پھر جو جماعت تشکیل ہوگی وہ کرے گی دعوت خیر، اور سب سے بڑی خیر ہے قرآن پاک، جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اب اس کے لیے اللہ نے اگلا حکم دیا، وَلْتَکُمْ، اور چاہیے، منکم، تم میں سے، امتن، ایک ایسا گروہ، یدعون الی الخیر، کہ جو دعوت دے لوگوں کو نیکی کی، ویأمرون، اور حکم کرے، بالمعروف، اچھے کاموں کا، ینہون، اور منع کرے، عن المنکر، برائی کے کاموں سے، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، کہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا، واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد، اس کے بعد کہ ما جاءہم البینات، آ گئے ان کے پاس واضح دلائل، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، لہم عذاب عظیم، کہ ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ آج کے سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی، ان میں پہلا حکم تھا کردار سازی کا، کہ انسان کا اپنا کردار کیسا ہونا چاہیے، پھر تقویٰ اللہ کا، فرما برداری اللہ کی، تیسری چیز تھی کہ جماعت تنظیم، اور پھر تنظیم کے لیے آپ قرآن کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، اس جماعت کو تشکیل دیں، اور پھر لوگوں تک اللہ کا حکم پہنچائیں۔ مفسر قرآن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس امت کو سابقہ امتوں کی طرح ہونے سے روکا ہے،
کہ ان کی تفرقہ بازی، ان کے اختلافات کے باعث حجت اور دلیل قائم کرنے کے باوجود انہوں نے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ترک کر دیا۔ اس لیے اس امت کو کہا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اسی طرح مسند احمد اور ابو داؤد کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ امت محمدی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ ہوگا جو جماعت ہوگا۔ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے جو میری اور میری جماعت صحابہ اکرام کی پیروی کرے گا۔ ان فرمان کی روشنی میں اگر آج ہم اپنا کردار دیکھیں کہ آج ہم سب اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، یا کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، آپ کی تعلیمات اور آپ کے صحابہ کی پیروی کر رہے ہیں؟ چونکہ صحابہ اکرام کو ایمان اور ہدایت کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے، اور جو ان کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا تو یقیناً اس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن آج ہم بدعتوں میں، روایات میں، رواجوں میں اتنے جکڑ چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن ہمارے اندر چھوڑ کر گئے کہ ہم اس کو پڑھیں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم نے خود ہی نہیں پڑھا تو ہم اب پہنچانے کا تو بہت دور کی بات ہے، اور اسی لیے آج ہم بہت فرقوں میں پڑ چکے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ القرآن حجۃ لک او علیک، کہ قیامت کے دن یہ قرآن پاک آپ کی یا تو شفاعت کرے گا یا آپ کے حق میں قیامت کے دن اگر ہم نے اسے مانا جیسے اس کو ماننے کا حق ہے، اس کو پڑھا جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، عمل کیا جیسے اس کو عمل کرنے کا حق ہے، تو پھر اس کی دعوت اور تبلیغ کی جیسے اس کو کرنے کا حق ہے، تو پھر یہ قرآن ہمارے حق میں حجت ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس کے حقوق ادا نہ کیے تو یہ ہمارے خلاف مدعی بن جائے گا، اور پھر کہے گا یا اللہ یہ مجھے مانتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں مگر پڑھتا نہیں تھا، پڑھتا تھا تو عمل نہیں کرتا تھا، سمجھتا نہیں تھا۔ تو اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے قرآن کے ساتھ اپنا دل لگائیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔